محسن شاہنواز رنجا صاحب، پاپولر پارٹیاں ہمارے پاکستان میں بڑے پاپولر لیڈر ہوتے ہیں، لیکن جب مشکل وقت آتا ہے اور وہ تحریک چلانے کا اعلان کرتے ہیں تو تحریک نہیں چلتی. پارٹیاں کمزور کیوں ہیں؟ پارٹیاں میں بڑا آپ نے اہم ایک سوال کیا. پارٹیاں کمزور اس لیے ہیں کہ ہمارا جو ویژن ہے اس میں کلیئرٹی نہیں ہے. اگر آپ کے ویژن میں کلیئرٹی ہو، آپ کو پتا ہو کہ میری منزل یہ ہے اور میں نے اس منزل کو حاصل کرنا ہے. آپ کا ویژن کیا ہے؟ دیکھیں، ویژن تو آپ کا جمہوریت ہے. ہاں، ویژن تو پاکستان پارٹی میں کے تمام اندر جمہوریت کیوں نہیں ہے؟ پارٹی کے اندر جمہوریت جو ہے، بالکل پارٹی کے اندر جمہوریت جو ہوگی یہ اپنے آپ آ جائے گی اگر جمہوریت کا تسلسل پاکستان میں بحال رہے گا. حامد صاحب، یہ بات میری لکھ لیجیے آپ. یہ میں آپ سے اگری کرتا ہوں. اگر آپ پارٹیوں میں جمہوریت چاہتے ہیں تو جمہوریت کا تسلسل بحال رکھیے اور جمہوریت کو مینوفیکچر نہ کریں. اگر جمہوریت مینوفیکچر ہوگی، یہ میرے بھائی بیٹھے ہیں، اگر ان کی پارٹی کو مینوفیکچر میں اپنا ایک پولیٹیکل اسٹوڈنٹ کے طور پہ رائے دیتا ہوں، اگر ان کو مینوفیکچر نہ کیا جاتا تو شاید یہ زیادہ میرا سوال سن لینا آپ. ان کی پارٹی نے 2 دفعہ کوشش کی اپنی پارٹی کے اندر جمہوریت لانے کی، الیکشن کروانے کی. 2 دفعہ انہوں نے کوشش کی ہے. کوشش کامیاب ہوئے نہیں ہوئے وہ ایک علیحدہ کوشش کی ہے. نہیں کامیاب ہوئے، میرے خیال سے نہیں ہوئے. آپ نے بھی کوشش کی، پارٹی سازی کی، الیکشن کروانے کی، درمیان میں چھوڑ دیا آپ نے. جب پارٹی کے اندر جمہوریت نہیں ہوگی تو آپ جمہوریت کی جنگ کیسے لڑیں گے؟ دیکھیے، پارٹی کے اندر ہماری جمہوریت جو ہے اس پہ کافی کام ہم نے کیا بھی ہے اور اس پہ ہماری پارٹی کی اعلیٰ قیادت سے ہماری بات بھی ہوئی ہے کہ اب ہم ان کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پارٹیز کے لیے ان کو چھوڑ دینا، اپنی بات کریں. حکومت کو اس میں ایک رول پلے کرنا پڑے گا جو ہم نہیں کر سکے. دیکھیں، بیرونی ممالک میں پارٹی کو فنڈنگ دی جاتی ہے بجٹ میں سے، تاکہ پارٹی یونیورسٹیاں قائم کریں، پارٹی اپنے چھوٹے چھوٹے ادارے قائم کریں تاکہ وہاں پہ لوگوں کی ٹریننگ ہو اور وہ ایسے دفاتر میں بیٹھے ہوں جو کسی کی ذاتی املاک کا حصہ نہ ہو، کسی کی ذاتی جائیداد نہ ہو، میرا ڈیرا نہ ہو، میرا گھر نہ ہو. میں کسی سیاسی ورکر کو یہ نہ کہوں کہ تم نے اونچی آواز میں بات کی، جاؤ میرے گھر سے باہر نکل جاؤ، یہ دفتر میرا ہے. یہ نہ ہو. جب پارٹی اپنے دفتر قائم کرے گی، بجٹ پارٹی کے اپنے ہوں گے، اور جب الیکشنز کے بیچ میں پیسوں کے بل بوتے پہ الیکشن نہیں جیتے جائیں گے، الیکشنز جینونلی جیتے جائیں گے، نظریے پہ جیتے جائیں گے، ایشوز پہ جیتے جائیں گے اور عوام کا بھی شعور اتنا ہو جائے گا تو جمہوریت آ جائے گی. ناز بلوچ صاحبہ، پاکستان تحریک انصاف نے 2 دفعہ پارٹی کے اندر الیکشن کروانے کی کوشش کی، دونوں دفعہ تنازع ہو گیا. مسلم لیگ نون کے اندر بھی آخر کار پھر نامینیشنز ہوئی ہیں، کوئی باقاعدہ الیکشن نہیں ہوا. پاکستان پیپلز پارٹی بھی دعویٰ کرتی ہے کہ ہمارے پارٹی کے اندر بھی الیکشن ہوتا ہے اور الیکشن کمیشن کو سب یہی کہتے ہیں کہ الیکشن ہوا ہے. لیکن گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے، حقیقت یہی ہے کہ بڑی پارٹیوں میں کوئی باقاعدہ الیکشن نہیں ہوتا. کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آنے والے 3 سال میں، 4 سال میں، 5 سال میں بڑی پارٹیوں کے اندر بھی جمہوریت آ جائے گی تاکہ پھر آئندہ یہ جمہوریت کی جنگ مؤثر طریقے سے لڑ سکیں؟ دیکھیں، میں بالکل آپ کی بات سے متفق ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز میں جب خود جمہوریت ہوگی تبھی وہ جمہوریت کے علم بردار کہلائیں گے، تبھی وہ جمہوریت کا فلیگ لے کے، پرچم لے کے آگے بڑھیں گے کہ بھی ہم ملک میں جمہوریت اور ڈیموکریسی از دا گورنمنٹ فار دا پیپل، آف دا پیپل، بائی دا پیپل. تو اس میں فیصلے بھی لوگوں کے لیے کیے جاتے ہیں، لوگوں کی طرف سے کیے جاتے ہیں اور انہی کے لیے کیے جاتے ہیں. میں سمجھتی ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر ایک ایسنس موجود ہے جو کہ دوسری پولیٹیکل پارٹیز میں بہت کم دکھائی دیتا ہے، which is very unfortunate. پاکستان پیپلز پارٹی میں آپ نے دیکھا کہ چاہے محترمہ بے نظیر بھٹو، اسٹارٹنگ فرام ذوالفقار علی بھٹو، کیونکہ میرے والد صاحب ذوالفقار علی بھٹو کے بہت قریبی ساتھیوں میں سے ہیں، تو جتنی جمہوریت پیپلز پارٹی نے اپنے ورکر کو اٹھا کر جو ہے اپنے ورکرز کو اٹھا کے امپاور کر کے ہمیشہ تنظیم سازی میں جو کام کیا ہے، یہی ایک پارٹی کی سروائیول جو ہے اس کی میں سمجھتی ہوں اس کی ضامن ہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی میں جو ہے وہ ایک تنظیم کا جو مرحلہ ہے، جو ورکرز کو رسپیکٹ دینا اور ورکرز کو آنر کرنا اور ان کو امپاور کرنے کا جو سلسلہ ہے، یہی جمہوریت کا حسن ہے. مجھے دیکھیں، میں نے تو دیکھا ہوا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی میں، چونکہ 2013 میں پی ٹی آئی سے ہی الیکشن لڑی تھی اور میں پی ٹی آئی میں تب موجود تھی اور وہاں انٹرا پارٹی الیکشن کا حصہ بھی تھی اور الیکشن کانٹیسٹ بھی میں نے تب کیا تھا اور میں وائس پریزیڈنٹ تب جیتی بھی تھی الیکشن، انٹرا پارٹی الیکشن جو ہوئے تھے ایوان اقبال میں. لیکن دیکھیں، بات یہ ہے کہ وہ الیکشنز تو ہوئے لیکن اس کے بعد کچھ الیکٹیبلز آئے اور انہوں نے دیکھیں، میں نے آپ سے سوال پیپلز پارٹی کا کیا ہے. ناز بلوچ صاحب، میں نے آپ سے سوال پیپلز پارٹی کا کیا ہے. مجھے بتائیے آخری دفعہ پیپلز پارٹی میں کب باقاعدہ الیکشن ہوا؟ پارٹی کا باقاعدہ الیکشن کب ہوا آخری دفعہ؟
دیکھیں میں اس بات کا جواب آپ کو اس لیے نہیں دے سکتی ہوں کیونکہ مجھے پیپلز پارٹی جوائن کیا ہوا ہے، مجھے تقریباً 2.5 سال سے 3 سال کا وقت ہو گیا ہے، تو جب میں آئی ہوں اس وقت الیکشنز نہیں ہوئے، اس سے پہلے کب ہوئے ہیں اس کا جواب میں آپ کو اس وقت نہیں دے سکتی، لیکن یہ البتہ ضرور ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں ایک منظم طور پہ تنظیم موجود ہے اور یہاں پہ تنظیمی مرحلہ اور الیکشنز کا جو مرحلہ ہے وہ بہت بہت شکریہ ناز بلوچ صاحب، بہت بہت شکریہ جاری ہے صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور ایک مشکل موضوع پہ آپ نے آ کے بات کی ہے، اس پہ میں آپ کو داد دیتا ہوں، اپریشیٹ کرتا ہوں، اور محسن شاہ نواز رانجھا صاحب آپ نے بھی میرے کچھ سوالات کو ٹالریٹ کیا، مسکرا کے جواب دیے، حالانکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کے بہت سے ساتھی جو ہیں وہ ناراض ہو رہے ہوں گے کہ یہ کون سا موضوع لے کے بیٹھ گیا کہ حکومت کو پارٹی چلا رہی ہے یا پارٹی کو کوئی اور چلا رہا ہے، بڑا مشکل معاملہ ہے، لیکن آپ کو ان مشکل موضوعات پہ بھی گفتگو کرنی چاہیے۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔